अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब को समरी भेजी, इसलिए पंजाब असम्बली टूट गई है। लेकिन इससे पहले जो खबरें चल रही थी कि परवेज़ इलाही की कामयाब हिकमत अमली और ब्रीफिंग के बाद इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने के फैसले पर नज़र सानी पर आमादा हो गए थे। क्या तबसरा करेंगे इस पल पल बदलती सूरत हाल पर? देखें, ये जो इत्तेहाद है पीटीआई का और काफ लीग का, ये इनको ठंडा गर्म करके मार रहा है। कभी इनको गर्म कमरे में धकेलते हैं, फिर इनको यख कमरे में ले जाते हैं। अच्छा, रह गया असेंबली का टूटना, तो 50-50 चांसेस से टूट गई। अच्छा, उससे कौन सी क़यामत आ गई, मुझे आप बताओ। यहाँ मुल्क टूट गया, आधे से ज़्यादा अलहदा हो गया, उससे कौन सी क़यामत आ गई थी। आज माशाल्लाह हम 24 करोड़ हैं, उस वक्त शायद टोटल पॉपुलेशन इतनी थी। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि जो मशवरा परवेज़ इलाही साहब ने दिया था वो मुझे लगता है ज़्यादा लॉजिकल था। लेकिन बहरहाल एक बात जो बहुत काबिल गौर है कि पीटीआई और काफ लीग का कॉम्बिनेशन बहुत खौफनाक और लीथल है। ये पीडीएम को समझ लेना चाहिए, और ये पीडीएम के ना परखचे उड़ा के रख देगा। एक तरफ है इमरान खान का एग्रेशन, दूसरी तरफ है जो परवेज़ इलाही का ठंड प्रोग्राम समझते हो। अच्छा, ये ठंडे गर्म के दरमियान अब इनका कचरा बनता है, मलीदा बनता है, मुकम्मल तौर पे क्रश होते हैं। किस तरह पीसे जाते हैं मैं नहीं जानता। इमरान आग है, परवेज़ इलाही पानी। एक दलेर है, दूसरा दानिशमंद, बहुत जिसे कहते हैं ना रस्टिक विजडम, धरती की दानिश। एक ज़हीन है, दूसरा ज़ीरक है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, पीडीएम को समझ लेना चाहिए। एक तो उनकी जड़ों में गैर मकबूलियत, नफ़रत, नापसंदीदगी का पानी उनकी जड़ों में फिर चुका है, और बाकी इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो फिर वही होना है जो हुआ है कि तख्त लाहौर पे कब्ज़ा करने वाले अपना ताबूत लेके इस्लामाबाद पहुंच गए, और समझ नहीं आ रही ये मोहब्बत का जनाजा है कि सियासत का जनाजा है। बहरहाल जो भी हुआ ठीक हुआ है। हुआ तो ठीक है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और इमरान खान ने इनको चारों शाने चित करके रख दिया है। अच्छा, ये तो फजूल बात है। मुझे दुख उस वक्त होता है जब शरीर रहमान जैसी इंटेलेक्चुअल और पढ़ी लिखी ख़वातीन भी बौंगियाँ मारती हैं, चूँकि आपका एनवायरनमेंट सियासी इतना गंदा गलीज़ है कि जो सेंसिबल है वो भी बौंगियाँ मारता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो, ख्वाजा साद रफ़ीक ने पिछले दिनों, मेरा ख्याल 5-7 दिन, एक हफ्ते से कम की बात है, जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान की सियासत हमसे बहुत बेहतर जा रही है जी। ये है एक पॉलिटिकल वर्कर का, एक संजीदा पॉलिटिकल बंदे का ये तबसरा जो है, इससे आप असल में अंदाज़ा लगा लें कि इनके साथ हो क्या रहा है। जी ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। परवेज़ इलाही का पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट कामयाबी से लेने पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज पार्टी कारकर्दगी पर सख्त बरहम है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अच्छा देखो, मुझे बात सुनो, पहले मेडिकल रिपोर्टों पर जिंदा थे, अब ये इस तरह की सियासी रिपोर्टों तक बात पहुंच गई है। एक बात आप जहन में रखना कि अब इन बाप बेटी के पास बरहम होने के अलावा कुछ नहीं है। मैं कितनी देर से एक बात कर रहा हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि ब्लफ कॉल हो जाएगा जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए, पता लग जाएगा किस भाव बिक रही है। इनको कत्तन कोई अंदाज़ा नहीं है। वो कहते हैं ना, तेरा लुटिया शहर भंभोर नी ससिए बेखबरे। ये बाप बेटी को नहीं पता कि इनका शहर भंभोर नहीं, शहर लाहौर जो है सियासी हवाले से वो लुट चुका है, कहानी कहीं और जा चुकी है। अब ये वहाँ फ्रस्ट्रेट होके अगर बरहम होते रहें, तो बरहम होने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, होते रहेंगे। एतमाद का वोट ले लिया गया, पर जरदारी साहब के नोटों से भरे ब्रीफ केस भी किसी काम ना आए। जिस तरह अदम एतमाद के मौके पर काम आए थे, इतने लोटे सामने आए थे, इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब किस्मत हारी हो तो कोई चीज़ काम नहीं आती। वो ये नोटों के ब्रीफ केस और डॉलरों के कख नहीं,
جتنا پیسہ نواز شریف کے پاس ہے وہاں بچائے تو ایک ایک کو خرید لے، لیکن نہیں، موسم ہی نہیں ہے، موسم سازگار نہیں ہے۔ موسم سازگار نہیں ہے۔ صاحب، مریم نواز کی گلے کی سرجری کے بعد فواد چودھری نے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا فواد چودھری کا خیریت دریافت کرنا، دعا دینا، اور جواباً مریم نواز کا فواد کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ کم از کم اتنا تو یہ پولیٹیشنز کر سکتے ہیں۔ یار یہ ہماری آنے والے نسلوں کو یہ کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کتنی بار کہا کہ یار یہ جو بڈھے کھوسٹ ہیں ہم جیسے، ان کو تو چھوڑو، گولی مارو، یہ تو قبر کا سامان ہے سارے کے سارے، تم لوگ تو کچھ ہوش کرو۔ یہ دونوں طرف سے میں تو دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں دونوں کو داد دیتا ہوں اس بات پہ، فواد کا حال پوچھنا اور مریم کا شکریہ ادا کرنا۔ کم از کم جیسچرز تو دیکھو، ہماری تاریخ بھی اسی طرح کی ہے، لیکن ہماری نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کن لوگوں کی ہے۔ ہم تو یہاں کے لوکل مسلی ہیں، پتہ نہیں ہم کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، صلاح الدین ایوبی ایڈمائر کیا کرتے تھے رچرڈ دا لائن ہارٹ کو، اور رچرڈ جواباً صلاح الدین ایوبی کا مداح تھا اور ان کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ یہ گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے اس ملک کی پولیٹکس، اسی طرح کی اپنی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں نے بہت اچھا کام کیا، ونس اگین اچھی بات ہے حسن۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر کسی نے شرارت کی ہے کہ امید ہے گلے کی سرجری کے بعد مریم نواز کے گلے سے اب شبھ شبھ نکلے گا۔ شبھ شبھ نکلے گا، اس کا تعلق دماغ کی سرجری کے ساتھ ہے، گلے کی نہیں۔ تو آپ کی اس بات سے واقعی بات تصدیق ہو گئی کہ آپ ظفر اقبال صاحب کی پوتی ہیں۔ جی حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، میں یہ ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا، اور وہ مٹا دے گا۔ وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے بڑا مشہور، یا آپ نہیں یا گاک نہیں۔ عمران طبعاً اس طرح کا آدمی ہے، وہ کسی بھی حد تک جائے گا، یہ سوچ لیں۔ ہی از کیپیبل۔ سرنڈر یا گیو اپ کرنا یہ اس کی بنت میں، اس کی شخصیت میں یہ شامل ہے ہی نہیں۔ اس نے زندگی میں کبھی گیو اپ نہیں کیا، اور اس کی اتنی مثالیں ہیں۔ یہ جتنے پاکستانی پولیٹیشنز ہیں، ان کا تو پس منظر ہی کوئی نہیں، ان کا تو بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں، ان کا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں، ان کا کلیم ہی کوئی نہیں۔ یہ فلوکی ہیں، سارے وارداتی ہیں۔ اس بندے کا تو ایک پورا کیریئر ہے، ٹین ایج سے شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے تک۔ وہ ورلڈ کپ سے شروع ہوتا ہے اور نمل یونیورسٹی تک جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی کام جس پہ لوگوں نے ڈسکریج نہ کیا ہو کہ نہیں یہ اچیویبل ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں اچیویبل ہے، میں اچیو کروں گا، اور اس نے کر کے دکھایا۔ اور سب سے آخری، سب سے مشکل کام تھا ان دو جتھوں کے درمیان ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنا، جو اس نے کر کے دکھائی ہے۔ تو ریڈ لائن ہے، اس کا اختیار صرف عوام کو ہے، اور متعلقہ لوگوں سے میری یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ خدا کے لیے کبھی عوام پہ بھروسہ کر کے دیکھو، ورنہ عوام کا اگر مکمل طور پہ ایمان اٹھ گیا سارے معاملے سے، تو وہ پھر وہ ایک المیہ ہوگا، وہ گریک ٹریجڈیز روتی رہ جائیں گی، اس پہ اتنا بڑا المیہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سعد رفیق جیسے بندے نے ایک انتہائی متوازن، میچور، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اخلاقی جرأت چاہیے کہ اس نے کہا ہے کہ کسی کو سیاسی طور پہ مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نون لیگ کا ایک صفحے اول کا لیڈر، اور لیڈر بھی کیسا، یہ نہیں کہ ادھر جم پڑا تھا شریفوں کے گھر، نہیں، سیلف میڈ بندہ، اور رفیق شہید کا بیٹا، اور ایک عالی ظرف آدمی جو اپنے مخالف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں آپ مائنس کر سکتے۔ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ نون لیگ کا ایک صفحے اول کا لیڈر یہ بات کر رہا ہے، اور تاریخی بات کر رہا ہے۔ حسن صاحب، خواتین کی مخصوص نشست پر پی ٹی آئی کی ایم این اے مومنہ وحید نے کچھ دن پہلے کہا کہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی، ضمیر کی آواز سنوں گی، جبکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ مومنہ نے 5 کروڑ روپے لیے ہیں۔ 5 کروڑ تو خیر ضمیر بیچنے کی بہت ہی کم قیمت ہے۔
یہ تو لگتا ہے جیسے کسی نے لنڈے کا کوٹ خریدا ہے. لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ. اور دوسری بات یہ ہے جتنی نفرت مجھے ان خصوصی اسپیشل سیٹوں سے ہے، بنیادی تصور اس کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، ڈاکٹرز ٹاپ کی، انجینئرز ٹاپ کی، ٹیچرز، وائس چانسلرز وغیرہ اس طرح کے اسکالرز ہیں، ان میں سے آپ پک کرو گے. یہاں بیگمات کی کیٹ واک شروع ہو گئی. کیا مذاق ہے یہ؟ یعنی جن کے مرد پہلے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اب انہوں نے سارے سلسلے کو مینیپولیٹ کر کے، منوور کر کے اس بات کو انشور کر لیا کہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ ہماری بیگمات، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رشتہ دار. کیا تماشا ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے حسن صاحب، سندھ کا رخ کرتے ہیں اب. پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے ایک دفعہ پھر بھاگ رہی ہے، جبکہ متحد ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے کہ 15 جنوری کو الیکشن کروا کر دکھائیں. اور آج الیکشن کمیشن نے دونوں کے موقف کو مسترد کر دیا اور فیصلہ دیا ہے کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے. تو یار توبہ کے دروازے تو رب العالمین کے ہاں بھی کھلے ہوتے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ متحدہ کے متحد ہونے پہ میں بہت خوش ہوں. حالانکہ میرا کراچی لینا دینا، میں بہت کم کراچی جاتا ہوں، بہت ہی کم. میرا دل بھی نہیں لگتا وہاں، چونکہ میری کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسوسیشن ہی نہیں ہے. لیکن متحدہ کا متحد ہونا، میں بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کی. اچھا، جیسے نو دولتیہ ہوتا ہے نا، اس کو چھچورے کو پتہ نہیں ہوتا کہاں خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ان کے گھروں کے فرنیچر دیکھو کو گولڈن شولڈن عجیب و غریب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے رویے عجیب سے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے نو دولتیہ ہوتا ہے، نو اقتداریہ بھی ہوتا ہے. ایک ایسی کمیونٹی، اور برصغیر کا سارا مسلمان ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں بھی قیامت جو آئی ہے وہ اسی لیے ہے. یہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں، یہ بزرگ تو بچارے ان کے کمی کمین کو، کبھی مغلوں کے، کبھی سوریوں کے، کبھی خلجیوں کے، کبھی غوریوں کے، کبھی بلبنوں کے. ان کا کیا کام تھا حکومت میں؟ پاکستان بننے کے بعد حکومتیں ان کے قابو آ گئیں، اس کو اب یوز کر رہے ہیں. یہی کچھ ہوا ایٹ اے اسمالر لیول ایم کیو ایم کے ساتھ. لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے ذہین محنتی لڑکے وہ ٹریک سے اتر گئے. اس میں ان کا کتنا قصور، ان کی لیڈرشپ کا قصور، اور ان کی مزاحمت نہ کرنے کا کتنا قصور. میں تبھی کہتا ہوں لیڈروں کو کوئی اوتار نہ سمجھو، وہ کو بھنگی مارے، ریزسٹ کرو، مزاحمت کرو اس کی. اچھا، اب وہ انہوں نے سبق سیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی، بیکاز دے آر بیسیکلی ویری انٹیلیجنٹ پیپل، اور ان کا تعلق واقعی عوام سے ہے. وہ کوئی سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی اولادیں نہیں ہیں. تو متحدہ اگر واقعی متحد ہو تو ان کے تھوبڑے اڑا کے رکھ دیں گے وہ لوگ، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو کراچی کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پلیز غور کرو، یہ تمہارے ہی بھائی بیٹے ہیں. بہرحال چلیں، وہ کراچی کروچی تو ثانوی بات ہے. میں میکرو لیول پہ آپ سے بات ٹھیک ہو گیا صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے. اور ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. آٹے کے پیچھے بے بس ہوتی ہے عوام کی. میرپور خاص میں سستے آٹے کا تھیلا لینے کے لیے 6 بچیوں کا باپ ایک مزدور دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ کئی شہروں میں آٹے کے پیچھے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر لوگ زخمی ہو رہے ہیں. شیخ رشید نے کہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی ہے. حسن صاحب، یہ کیا دور آ گیا ہے کہ لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کر مر رہے ہیں؟ دیکھو، اس ملک میں اسی چیز کی کثر تھی. اب یہاں کوئی شہید آٹا ہے، کوئی غازی گندم ہے، اور کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ 24-25 کروڑ کرنے کیا ہے؟ مطلب اتنے بندے کیا کرنے ہیں آپ نے، جو آپ سے نہ پالے جا رہے ہیں، نہ ان کو روزگار دیا جا رہا ہے، نہ ان کو روٹی دی جا رہی ہے، نہ ان کو بجلی دی جا سکتی ہے، نہ ان کو گیس دی جا سکتی ہے، سوائے بلوں کے ان کو آپ کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہیں. تو اتنے لوگوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات، ان لوگوں کی روایت بھی یہی ہے. دیکھو بات سنو، یہ میرا اس اخبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک پاپولر اخبار تھا اور اب بھی ہے. سرخی لگی تھی شیر آٹا کھا گیا. وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے زخموں کی طرح ہیں جو بھرتے نہیں، مجھے یاد رہتی ہیں، میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں ان باتوں کو. تو ان لوگوں سے آپ نے اور کس بات کی توقع رکھنی ہے؟
اب ایک سستے آٹے کے تھیلے کی قیمت کے برابر ہے انسانی جان. تو ایسی انسانی جانوں کو, اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت کیلس لگے گی آپ کو, بہت بے رحم اور شفاق تبصرہ لگے گا. ایک بندہ جس کو آپ نے نہ تعلیم دی ہے, نہ تربیت دی ہے, نہ اس کا نہ کوئی آگا ہے نہ کوئی پیچھا ہے, نہ اس کی عزت نفس کی آپ حفاظت کر سکتے ہو, نہ اس کو بنیادی ضروریات زندگی دے سکتے ہو, تو اس کو رکھ کے کرنا کیا ہے آپ نے؟ چند مہینے پہلے خبر تھی کہ سندھ میں ایک باپ نے اپنے 3 بیٹے کنویں میں پھینک کے خود بھی چھلانگ لگا دی اور تینوں مر گئے. مسئلہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. خدا کا خوف کرو اور ڈرو اس وقت سے جب ان لوگوں کے دسترخوانوں اور ڈائننگ ٹیبلوں پہ حملے ہوں گے, لاشیں وہاں گریں گی. وہ کسی نے کہا تھا کہ غربت جو ہے یہ جرائم یا انقلاب کی ماں ہوتی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. صحیح. حسن صاحب, ایک جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. ایک طرف عوام آٹے کے تھیلے کے پیچھے دربدر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف وفاقی حکومت کے ٹشن ختم نہیں ہو رہے. وفاقی حکومت نے اپنے 80 وزیروں مشیروں کی فوج کے لیے 165 مرسیڈیز کاروں کا آرڈر دے دیا ہے. دیکھو بات سنو, اس ملک کی حکمران جو اشرافیہ ہے, حکمران ایلیٹ, اس کے لیے عوام وہ ٹوٹے پچے جسم ٹوٹے فاقہ زدہ جن کو ریڑی پہ ڈال کے بھیک زیادہ ملتی ہے. یہ یاد رکھو, یہ ہم آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں سیلاب آیا قیامت آ گئی, زلزلہ آیا قیامت آ گئی. حکمرانوں کے لیے وہ لاٹریاں ہوتی ہیں. اب جو کچھ اکٹھا کر کے ابھی دور دور تک نہیں آنا, بھول جاؤ, لیکن جس چیز پہ یہ پھدک رہے ہیں وہ تو آئے گا سلو موشن میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, انہوں نے عوام کو ریڑی میں ڈالا. بھوکے ننگے ونگے چبے معذور پھوڑے پھنسیاں نکلے, بے ہوش نیم ہوش مند عوام کو ریڑی میں ڈال کے. خیرات زیادہ ملتی ہے, بھیک زیادہ ملتی ہے, یہ یاد رکھنا. سیلاب اور زلزلے ان کی لاٹریاں ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آب دیدہ ہو گئے. اچھا بھی تو آب دیدہ نہ ہو, ہم نے تیری آب دیدگی کیا کرنی ہے؟ عوام میں گھل مل گئے. ذرا ہمارے الفاظ پہ غور کرو, یہ ساری ٹرمنالوجی کتنی بے غیرت ہے. آب دیدہ, او بھئی تو آب دیدہ کیا مطلب ہے تیرا؟ عوام میں گھل مل گئے. یوں کر دیں گے ووں کر دیں گے. کیا روٹی کپڑا مکان. بھٹو زندہ ہے, عوام مردہ ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کب لگا تھا؟ I was a teenager, I was a young boy. آج روٹی کپڑا مکان عذاب بن گیا. اور بات سنو, مجھے روٹی کپڑا مکان کے بعد ایک چیز یاد آئی. آج کل بہت سارے دانشور لگے ہوئے ہیں کہ جی گرین کو بڑا گرے کر رہے ہیں اور زرعی زمینیں فلانا ہو رہی ہیں ٹمکانا. کوئی شرم کرو. زرعی زمینیں اس پہ اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنیں گی تو کیا ہوگا؟ اندھا دھند آبادی بڑھ رہی ہے. بھائی ان کو گھر نہیں چاہیے. اچھا جس بندے کو کوئی کام نہیں آتا وہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دیتا ہے یا پلاٹنگ کر کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سادہ کام. کیوں ہو رہا ہے یہ کام؟ اس پہ نہیں سوچتے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. 24-25 کروڑ پہ تم پہنچے ہوئے ہو. سوائے تمہارے چند مین اربن ایریاز کے پورے ملک میں گندگی غلاظت, نہ اچھے سکول نہ سر نہ پیر. ہوتا کیا ہے؟ جو تھوڑا سا بھی متمول ہوتا ہے یا اپنے آبائی جائیداد بیچ کے وہ مین سٹیز کی طرف, اربن جو سینٹرز ہیں ان کی طرف بھاگتا ہے. تو اس سے اچھا یہ ایویں ہی ہے, میں بھی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے. وجہ او بھائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بنیادی اصول ہے. اس کی ڈیمانڈ بہت ہے, آبادی کنٹرول نہیں کرنی بدبختو تو تم سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہونا. 31 سال ہو گئے مجھے چیختے ہوئے. کوئی بندہ اس پہ, بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. اب کو تھوڑا تھوڑا رواج پڑا ہے. ہوش کرو, یہ فیشنیبل سے لوگ ہیں, ادھر ادھر مارے جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد 165 مرسیڈیز کاریں. لفظ اخباروں میں کیا چھپا؟ لگژری گاڑیاں. اور در فٹے منہ
ਆਮ ਆਦਮੀ के पास आटा नहीं, तुम लग्जरी गाड़ियां ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਸਾਲ ਹੋ ਗਏ लग्जरी गाड़ियां। और घी, कुकिंग ऑयल, दालों, मुर्गियों वगैरह के लिए तो एलसीज नहीं खुल रही। गाड़ियां वो कितने की गाड़ियां, पता नहीं 165 हैं, 185 हैं, मुझे नहीं पता। मर्सिडीज गाड़ियां, बेशकीमत गाड़ियां, लग्जरी। लफ्ज सुनो, लग्जरी किस मुल्क में हो रही है? अच्छा है क्या? वो सारे के सारे जो इकट्ठे हुए हैं PDM सारे अपने अपने हिस्से की बोटी मांग रहे हैं। खत्म। मुर्गी की 4 टांगें होती हैं, उनको 14 चाहिए, तो उसी हिसाब से मुर्गियां ज्यादा ज़िबा होंगी। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बहुत भयानक, जिसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गौर करके देख लो, सारी कहानी समझ आ जाएगी। भुट्टो ने कब कहा था रोटी कपड़ा मकान? आज क्या है? रोटी नहीं है। कमाल देखो, पहला आइटम ही गायब हो गया ओवर अ पीरियड। और कब से ये फ्लक्चुएट कर रहा है? शेर आटा खा गया, वजह क्या है? एक चीज में इस मुल्क के लोगों को जो, अच्छा थाना है, पुलिस है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो गैस के महकमे हैं, गैस नहीं है। फसलें मौजूद हैं, आटा नहीं है। ये लेस्को, मेस्को, फैक्सको, पता नहीं क्या, ये मौजूद हैं, बिजली नहीं है। ये मतलब क्या बना दिया इन्होंने इस मुल्क को? लतीफ़ा भी नहीं, खुदा की कसम एक लतीफ़ा भी नहीं। वो जो एक बंदा कहता है ना कि मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, उन्होंने पूछा जी क्या? उसने कहा एक तो मेरी याददाश्त, और फिर थोड़ा सोच के कहता है दूसरी बात मुझे भूल गई। ये लोग हैं, ये है इनकी औकात। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट देकर तो किस्सा ही मुका दिया है कि आटा सुबह ही मामला है। अच्छा ठीक है, वोट को इज्जत दो, वोटर को भूखा मरने दो। सुभान अल्लाह। ओए ऐसे आइन को उठा के बाहर मारो, इसमें को फुलियां पतासे बांटो, को जलेबियां रख के किसी मेले में जाके तकसीम करो इस आइन की, जिसमें जितनी बुनियादी हुकूक इंसान आवाम के जो इंश्योर किए गए सो कॉल्ड, वो हर रोज़ अब्यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप किस चक्कर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो वज़ीर पता है कहाँ से निकला है? बदर से निकला है। ये जब तक चीफ मिनिस्टर थे खुद को क्या कहते थे? खादम आला। उन खादम आला ना हस गया जी, वो जिम्मेदारी नहीं चुकन होती यार, कहता है ही नहीं ये। अच्छा, इसके बावजूद बंदा पूछे, ये जो आपने इतनी हैवी वेट काबीना रखी हुई है, जिनके लिए पता नहीं 165, 85, 75 जितनी भी गाड़ियां मंगवा रहे हो, इनको आलूओं में डालना है, इश्तिहार दे रहे हैं रंग बिरंगे, और इनको इतनी अकल तमीज नहीं कि दुनिया का सबसे चर्ब जबान आदमी, सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात, सबसे बड़ा मुबल्लिग, किसी भूखे को ये बात यकीन नहीं दिला सकता, भूखे को, कि तुम्हारा पेट भरा हुआ। उल्टा पड़ेगा ये सब कुछ। ये एक तरफ लग्जरी गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ इतनी इतनी वो कैबिनेट है एक जन्नती किस्म की। और अच्छा, खुद एक बंदा कुकड़ फाड़ता है देसी, लोगों को कहता है चिकन ना खाएं, मुजरे सेहत होती है इसकी फीड। तो बंदा पूछे ये किसने करना है, किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, इससे पहले एक और कोई उठा था, PDM ही था, चाय पीनी बंद कर दें। अब वज़ीर आज़म मुकर गया कि आटा हमारा मसला नहीं है। तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आटा आपका मसला नहीं है, आप अवाम का मसला नहीं हो, ये याद रखना। इलेक्शन आने दो। ठीक है हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 9.7 बिलियन डॉलर्स के वादे हुए। इतनी रकम किसी गैबी इमदाद से कम नहीं है। देखो बात सुनो, वज़ीर आज़म ने इसे गैबी इमदाद कहा है, मैं इसका तर्जुमा और तरीके से कर रहा हूँ, ये गायब हो जाने वाली इमदाद है। ये इन मानों में ये गायबी है, गैबी नहीं, ये गायबी इमदाद है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये इस तरह पोज कर रहे हैं जैसे पता नहीं इधरों पा के उधरों कट लेंगे।
हफ्ते 2, 4, 5 हफ्ते में भूख बता देगी लोगों को कि आप ब्लफ कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। इसमें अच्छा, इसमें वो क्या कहते हैं, वो इसमें तो कर्जे मर्जे हैं ज़्यादा। वो जैसे ग्रांट्स वगैरह या कोई इस तरह की बात करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सैलाब की इमदाद के बाद ये कर्जों का सैलाब है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतने इतने बड़े, अच्छा ये जो डोनेशंस वगैरह ये कतरा कतरा निचोड़ेंगे वो इनके हल्क में। प्यास से मरते हुए को ये कतरा कतरा मिलेगा। ये पोज ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं डॉलरों की भरी हुई बोरियां, अभी जहाज़ों की, हवाई जहाज़ों की कतार लग जाएगी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स जैम हो जाएंगे, बाकी सारी ट्रैफिक रोकनी पड़ेगी, डॉलरों की बोरियां उतरेंगी। खुदा का खौफ करो, मैं देखता हूँ होता क्या है। अगर तुमको बहुत बड़ी तोप चला के आए हो ना, तो 1 नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर लोगों को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिलना चाहिए। देख लेते हैं, न कोड़ा दूर न मैदान दूर। अच्छा, कर्जे और भीख के इश्तिहारात अखबारों में आधे आधे पेज के, टोटल ब्लफ, टोटल फ्रॉड। अच्छा, गैस 74%, जो पहले 100% तक महंगी हो चुकी है, 100% तक महंगी हो चुकी है, उसमें 75%। और ये है इमदाद के समरात की पहली किस्त जो आवाम को मिली है। अच्छा, और गैस के बिलों में ये इजाफा जुलाई 2022 से नए बिलों में पुराने बिल ठोके जाएंगे, ये फुदक रहे हैं। यानी ये पता नहीं, हर तरफ से ये अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में वो एक तरफ उसका क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम को ठोके आ रहे हैं। अब ये गैस बिल इससे पहले कुछ 100 गुना तो बढ़ चुके हैं पहले ही। अब वो खुदाया पता नहीं कितने बिलियन का कोई फर्क पड़ेगा आवाम की जेबों से, और बैक डेट में जी वो लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सब प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की है कि IMF हम पर रहम करे। देखो बात सुनो, अगर ये लोग पढ़े लिखे हों तो इनको मालूम होना चाहिए। देखो गौर से सुनना, तहम्मुल से सुनना जो मैं कहने लगा। ये जो IMF जैसे इदारे होते हैं ना, ये कुछ जानदार चीज़ें नहीं होती, दे आर लाइक मशीन्स। ये जब ग्लोटिन के नीचे गर्दन आती है और गिरती है, वो अदीम हाशमी का एक शेर है, सुनो नज़्म की 2 लाइनें। बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें, बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें, और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। बम गिरता है ना, तो जो बच्चा मां के पेट में होता है वो भी उसकी लपेट में होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती, चूंकि उसके अंदर ना दिल होता है ना दिमाग होता है। सो IMF जैसे या वर्ल्ड बैंक, ये इदारे नहीं हैं, ये सफाक मशीनें हैं। और मैं सफाकी उनकी कोई मनफी मानों में नहीं कह रहा, मशीन को इसी तरह एक्ट और बिहेव करना चाहिए। बुलडोजर चल रहा होगा, 6 माह का बच्चा भी आगे बुलडोज कर देगा। ये सिर्फ एक जहालत है कि जी रहम करो, मशीनें रहम नहीं करती। दुनिया बहुत मशीनी हो चुकी है, इसके इदारे, जैनवन मुल्कों के इदारे भी अंधे गूंगे बहरे होते हैं, वो अपनी स्पीड से अपने हिसाब से चलते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़, लोगों की दुमों में नमदा कसने के लिए ये इस तरह की रहम करें जी कि हमारा वज़ीर आज़म देखो जी हमसे कितना प्यार करता है, रहम मांग रहा है हमारे लिए। हालांकि पता होगा वज़ीर आज़म को 40 साल हो गए पाकिस्तान की गर्दनों पे सवार हैं ये लोग, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रंग और रूप में। इनको नहीं पता, सफाक को दिल ही नहीं, मशीन का दिल ही नहीं होता, उसका दिमाग भी नहीं होता। उसने तो जैसे उसको प्रोग्राम आपने किया है, उसने उसके मुताबिक एक्ट और बिहेव करना है। तो उसके किसी ओहदेदार से है ना रहम की अपील, इससे लोग तो मुमकिन है कोई इंप्रेस होते हों, वो हंसते होंगे। बिल्कुल बोगस बात है, इर्रेलेवेंट, कोई तुक नहीं बनता इसका,
جی ٹھیک ہے، اگلی خبر پہ چلتے ہیں صاحب. آرمی چیف نے گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دورے کے دوران عمرہ کی ادائیگی کی اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی. دیکھیں مریم، ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم مسلمان بڑی دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رکت طاری ہو گئی، گڑ گڑا کے یہ. اچھا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں یہ گڑگڑاہٹ بھی، یہ رکتیں بھی، یہ دعائیں بھی، یہ آنسو بھی دیکھتا آ رہا ہوں بچپن میں جب جایا کرتے تھے مسجد. اور تب سے سن رہا ہوں کوئی فلسطین کا کچھ مولا کر دے، کچھ کشمیر کا کچھ نہیں ہوا. 75 سالوں میں بد سے بدتر ہوا، بہتری نہیں آئی. اس کی وجہ ہے، یاد رکھنا، دعا میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک اس میں ہو منطق، ایک ہو اس میں میرٹ. نہیں، منطق سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ کوئی اور، میں تو اپنی مثال بھی نہیں دے سکتا، بڑا پاکیزہ کو بندہ فلانا، وہ کہے اللہ پاک مجھے موت نہ آئے، مانگو ہاں دعا، بتاؤ سنی جائے گی؟ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چونکہ یہ غیر منطقی دعا ہے. ختم. صحت مانگ لو، لمبی عمر مانگ لو، موت نہ آئے نہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے قدرت. یہ غیر منطقی دعا ہے. اسی طرح جو میرٹ ہے، اب میرٹ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں جی، نماز پنجگانہ فلانا سارا کچھ میں کرتا ہوں، روزے بھی میں رکھتا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے. میں نے ایک غیر مسلم بیوہ یا یتیم بچے کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور میں مصلی پہ بیٹھ گیا ہوں، گڑ گڑا کے رکت آمیز دعائیں مانگ رہا ہوں کہ مقدمہ عدالت میں ہے. وہ غیر مسلم بیوہ یا اس کا بچہ وہ عدالت چلے گئے ہیں، اور اتفاق سے جج بے ایمان نہیں ہے. وہ جج، وہ یہاں دنیا داری کی بات کر لو، جج ایماندار ہیں. اچھا، مصلی پہ بیٹھ کے میں دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، نماز پنجگانہ بھی، حج بھی، عمرے بھی، حاجی صاحب بھی ہوں میں، داڑھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، محراب بھی ہے ماتھے پہ. فیصلہ میرے خلاف آئے گا، یہ حق میں آئے گا مریم بی بی. دعا کے لیے میرٹ اور منطق سوچ لو. اے اللہ مجھے 40 فٹ کا بچہ عطا فرما، کیا بات ہے؟ کوئی منطق ہو اور میرٹ ہو. آپ نے کچھ کیا ہے؟ وہ جو اقبال پیٹتا ہے وہ یہ نہیں بات کرتا، وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. مطلب یہ ہے میرٹ پہ آؤ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. وہ کہتا ہے اتنی صدیوں سے سجدے کر رہے ہو، تمہارا ککھ نہیں بن رہا. یہ اقبال کہہ رہا ہے. تو ایسا سجدہ تلاش کر کہ تجھے عزت ملے کھوئی ہوئی. یہ کہانی ہے. سو دعا اچھی بات ہے، لیکن اس میں میرٹ اور منطق. بچہ کرے ابارگیاں، سبحان اللہ بھائی، اور کہے کہ اس کے گریڈز بھی بڑے اعلیٰ آ جائیں، یہ ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. دعا اچھی بات ہے، انہوں نے کی ہے، وہ میرٹ انشور کریں، اپنے ادارے میں کریں گے، باقی ادارے اپنے میں کریں، میں اپنے میں کروں، آپ اپنے میں کرو، پھر ہم دعائیں مانگیں، دیکھو کیسے قبول ہوتی ہیں. لیکن فراڈ نہیں. صحیح، بہت خوب حسن صاحب، آپ نے دعا کے لیے میرٹ اور منطق کو بہت خوبصورتی سے سمرائز کیا ہے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. اللہ حافظ.